آج سیاستدانوں کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کے سر پر لٹکی ہوئی تلوار تاحیات نااہلی کی ریموو کر دی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی ہی جیسی ایک کورٹ کے ایک فیصلے کو واپس لینا پڑا، جس کے نتیجے میں تاحیات نااہلی ایک معیار بن گیا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم تاحیات نااہلی اور سیاستدانوں کی اہلیت کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا معیار ہونا چاہیے، وہ آئینی شقیں جن کو استعمال کر کے تاحیات نااہلی کا فیصلہ سنایا گیا تھا 13 اپریل 2018 کو، اس کو واپس لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کسی بڑے معاملے کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آئین کے اندر کیا ترمیم جب بھی حکومت اگلی بنے گی یہ ممکن ہے، جس کے ذریعے سیاستدانوں کے لیے جو ہر جگہ پر پرکھے جاتے ہیں، وہ طاقت میں بھی پرکھے جاتے ہیں، وہ اسکروٹنی کے وقت بھی پرکھے جاتے ہیں، وہ عوام کے سامنے بھی پرکھے جاتے ہیں، ان کی پرکھ کو تھوڑا سا ریئلسٹک بنایا جائے۔ تو ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، آپ کا شکریہ۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ان کے ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، آپ کا بہت شکریہ، اور عامر الیاس رانا صحافی ایکسپریس نیوز، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو ولید صاحب اسٹارٹنگ وچ یو، بطور پولیٹیشین اچھا دن ہے، آج فیصلہ ہوا، یہ طے ہو گیا کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے 4 مہمان بلائے ہیں تو میں اس بات پہ کانشیس ہوں کہ وقت کو مختصر بات کرنی پڑے گی، لیکن میں اس کا جواب علیحدہ حصوں میں بطور وکیل کے علیحدہ سے دینا چاہتا ہوں اور بطور پولیٹیشین کے علیحدہ سے دینا چاہتا ہوں۔ بطور وکیل کے، کیونکہ میں آئین اور قانون پڑھاتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی رہا ہوں، پریکٹس بھی جو ہے اس میں بھی ہے سلسلہ انوالومنٹ، میں پبلکلی یہ بات کر چکا ہوں 2019 کے اندر آسما جہانگیر فورم پہ لاہور میں، جس پہ بڑے ٹکرز بھی چلے تھے اور بڑی ٹویٹس بھی ہوئی تھیں کہ جی ولید اقبال بڑا زیادہ ہی سچ بول گئے، اور وہ اس وقت ہماری پارٹی گورنمنٹ میں تھی اور مجھے سینیٹر بنے ہوئے 6-7 مہینے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا تھا جی کہ تاحیات نااہلی میں بطور لائر کے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسیسو میجر ہے، اس میں انکار نہیں کر رہا۔ میں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ اب نیا 58(2)B ہے، کیونکہ 58(2)B کو تو نکال دیا گیا 18ویں ترمیم میں، تو یہ نیا 58(2)B ہے، یعنی کہ یہ کسی دن کسی کے بھی خلاف استعمال ہو سکتا ہے فار اے ریجیم چینج۔ یہ میں پبلکلی کہہ چکا ہوں، میں اس سے بیک ٹریک نہیں کروں گا، تو اس پہ میں قائم ہوں۔ اصولاً میں سمجھتا ہوں یہ ایکسیسو ہے، اور یہ 4-5 سال سے بائی دا وے یہ معاملہ پینڈنگ تھا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے خود اس موضوع کو میں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا، 2 نامور انڈیویجولز تو ہیں، میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب، بٹ اور بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز سابق تاحیات نااہل اسی کی وجہ سے ہوئے ہیں جن کا نام کوئی نہیں جانتا یا کم جانے جاتے ہیں وہ۔ بہرحال وہ ایک ایکسیسو بات تھی، تو میں اس پہ قائم ہوں، یہ میں نے لیگلی بتا۔ اب پولیٹیکلی 2006 میں بطور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں 62-63 کے بارے میں کہ اگر اس کے معیار پر پورا جانا ہے تو فرشتہ ہی پورے اتر سکتے ہیں، بٹ ہی چینجڈ ہز مائنڈ آفٹرورڈز۔ وہ میں ان کے اوریجنل موقف کی تائید کرتا ہوں اس لحاظ سے، بہرحال انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، اور ہماری پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ اس کے حق میں ہی رہی۔ اور اس وقت پولیٹیکل پوزیشن اور پولیٹیکل آنسر یہ ہے کہ اس کے سرکمسٹانسز، اس کی ٹائمنگ کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے اور 8 جنوری کو یہ فیصلہ آ رہا ہے، اور پھر کن سرکمسٹانسز میں اور کس بیک گراؤنڈ میں، کہ آپ اکتوبر میں دیکھیں کیسے فیصلے ہو رہے ہیں، نومبر میں کیسے آ رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے، دسمبر میں کیسے آ رہے ہیں۔ تو پولیٹیکلی، اور یہ ہمارے ٹویٹر ہینڈل پہ جو میں اس کی تائید کرتا ہوں ایز اے اسپوکس پرسن آف مائی پارٹی، کہ پولیٹیکلی یہ بالکل تاثر صحیح جا رہا ہے، ایسا ہی جا رہا ہے، اور حقیقی تاثر یہی ہے کہ میاں نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس کا فیصلہ 2 سال پہلے بھی آ سکتا تھا، 2 سال آگے بھی آ سکتا تھا، ابھی آ گیا، اور ان سرکمسٹانسز میں آیا۔ اٹس پیورلی ٹو فیسیلیٹیٹ ہم، اور وہ لاڈلا اور وہ ساری باتیں جو ہے، اور اس کی پولیٹیکل پرائس بھی مجھے لگتا ہے یہ پے کریں گے۔ اوکے طارق صاحب، آپ کی جماعت کو تو بالخصوص ٹارگٹ کیا گیا، لیکن تاحیات نااہلی جس طرح آپ نے بتایا، جہانگیر خان ترین جو تھی وہ پی ٹی آئی کے اندر تھے جب وہ نااہل ہوئے، اور اب سزا یافتہ کی اگر آپ فہرست دیکھیں تو عمران خان کا نام اس کے اوپر پہلے آتا ہے، اور اگر یہ معاملہ عمران خان کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید وہ بھی ایونچولی اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں، بٹ ہی از سجیسٹنگ کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ یور ٹیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سینیٹر ولید اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکنیکلی یہ بات تسلیم کی اور اپنا پہلا موقف بھی دہرایا کہ ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ اوور ڈوئنگ ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی خاص میعاد یا مدت مقرر ہونی چاہیے۔ نااہلی اگر کسی کو بھی سزا ہوتی ہے تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنا ایک واضح موقف دیا۔ پولیٹیکل جو انہوں نے بات کی، میں بھی اس کا ایک پولیٹیکل اس کو آپ کو جواب دوں گا۔ دیکھیں، ہمارے ہاں
کوئی بھی فیصلہ اگر پوچھا جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جیسے آپ نے سوال کیا، تو اس فیصلے کو میرٹ پہ نہیں دیکھا جاتا. اس کا جواب جو ایک پولیٹیکل جس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ دیکھتا ہے کہ اس فیصلے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. اگر فائدہ مجھے ہو رہا ہے تو یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے. اس کا فائدہ، اسی فیصلے کا فائدہ اگر میرے اپوننٹ کو ہو رہا ہے، گالیاں جج کو بھی اور اپوننٹ کو بھی. تو بیسیکلی یہ ٹرینڈ بہت غلط ٹرینڈ ہے جو ہمارے پاکستان کی سیاست میں مروجہ اس وقت ہو چکا ہے. گزارش یہ ہے کہ جی فیسیلیٹیشن کی بات اگر سینیٹر صاحب نے کی ہے، میں اپنے کاغذات نامزدگی کی بات کرتا ہوں. اگر میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں، الیکشن 8 فروری کو ہے، تو کیا میں حق میں جانے پہ نہیں ہوں کہ میں ہائی کورٹ جا کے، سپریم کورٹ جا کے، وہاں پہ جا کے استدعا کروں، روؤں، چیخوں کہ جناب یہ فیصلہ 8 سے پہلے دیں تاکہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں؟ نہیں لڑ سکتا. آپ نے یہ فیصلہ 6 مہینے بعد کیا، میرے حق میں کر دیا، میری کیڑی کاری. تو اگر یہ فیسیلیٹیشن یا نان فیسیلیٹیشن کی بات نہیں ہے، اگر 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اور ایک ایسا سیاستدان اگر آپ اسی کا نام لے رہے ہیں کہ جو ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، اپنی پارٹی کا وہ قائد ہے، ہیڈ کر رہا ہے، ممکنہ طور پہ 14 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر بن رہا ہے، تو 8 فروری کے بعد کیوں فیصلہ کرنا ہے؟ بھائی تاحیات ہی رکھنی ہے تو آپ الیکشن سے پہلے رکھیں. اگر آپ نے تاحیات نہیں رکھنی، 5 سال رکھنے، تو الیکشن سے پہلے فیصلہ کریں. تو یہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. یہ جو ٹائم لیمٹس ہوتی ہے یہ خاص ایونٹ سے پہلے پالیٹیشین آپ ری ایشورڈ آپ عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ جناب فلاں ایک ٹائم لیمٹ سے پہلے میرا فیصلہ کریں. اگر میں پارٹی نہیں تھے. نہیں، اگر ہم پارٹی کی پوزیشن سے ذرا ہٹ کے میں پوچھ پاؤں آپ سے، آپ بطور پالیٹیشین ری ایشورڈ آج فیل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک پرانا فیصلہ جس کی آپ وکٹم تھے اس کو نلیفائی کیا، لیکن اٹ اپلائز ٹو ایوری بڈی؟ آپ بطور پالیٹیشین ہاؤ ڈو یو فیل؟ یہ اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے طلعت صاحب کہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ہم نارملی اسٹک کر دیتے ہیں کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ کہ اس کے لیے کیا گیا ہے. حالانکہ اس طرح کا فیصلے فار آل ٹائمز ٹو کم، کل عمران خان صاحب نائل ہوتے ہیں تو یہ ان پہ بھی اطلاق یہی ہوگا. میں ایک بات کر رہا ہوں، اسی طرح کوئی اور جہانگیر ترین صاحب ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، عمران خان صاحب کے وہ بیسٹ بڈی رہے ہیں، ان کے سارے وہ ساتھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو ایک اوور آل سینیریو میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. ساری عمر کے لیے آپ کسی کو وکٹمائز نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، نہ ہمارے قانون میں ہے، نہ ہمارے کوئی مذہب میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ بڑے سے بڑا گناہ کر کے توبہ کی گنجائش موجود ہے، تو قانون میں کیسے آپ اسے وکٹمائز کر سکتے ہیں کہ پوری عمر کے لیے آپ نائل ہو جائیں؟ حسن صاحب، زیادہ شرمندگی کی بات تو اس بینچ کے لیے ہے جس نے پہلے یہ فیصلہ دیا تھا. یعنی جماعت کس کو بینیفٹ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہے، اس کی ہم بحث جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت امبیرسنگ نہیں ہے اس بینچ کے لیے جس کے اندر سے 2 چیف جسٹسز بھی نکلے، تیسرا لائن میں لگا ہوا ہے. اور جب وہ فیصلہ آیا اور اس کے اندر ہم نے اب دوبارہ جب اس کو پڑھا تو اس کے اندر تو قرآن آیات جو ہیں اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں اور تاحیات نااہلی کو جسٹیفائی کیا گیا. اس کے اندر ثاقب نثار تھے، اعجاز الاحسن صاحب تھے، اب تصاویر بھی ان کی چل رہی ہیں، اس کے اندر بندیال صاحب موجود تھے. ویری امبیرسنگ فار دم، نہیں؟ طلعت صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر عدالتی فیصلے بھی چینج ہو جاتے ہیں. حالانکہ عدالت ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو رجیم چینج ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج یہ پھر نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں عرض کرتا ہوں، میں اس وقت سے شروع کر رہا ہوں. اب ایک امینڈمنٹ آئی، پارلیمان نے کی، 5 سال نائلی کی مدت کا تعین کیا. شور و ویلا مچ گیا کہ یہ تو پرسنل اسپیسیفک ہے اور ایسی قانون سازی جو پرسنل اسپیسیفک ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے. اب اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے کہ جب ایک 5 رکنی بینچ نے پرسنل اسپیسیفک ججمنٹ دی، دیٹ واز پرسنل اسپیسیفک. 62(1)(f) میں کیا بلکہ پورے آئین میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ لائف ٹائم نائل ہو. آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی. نظر آ رہا تھا اس وقت بھی ساری دنیا کو، سارے پاکستان کو کہ یہ پرسنل اسپیسیفک ججمنٹ آئی ہے، اور پھر جس کے خلاف ہوئی تھی وہ انہوں نے بھگتا. ابھی تک وہ آج وہ سرخرو ہوئے. بار کونسلز کا اس وقت بھی یہی سوچ تھی اور یہی ہماری بات تھی کہ یہ لائف ٹائم نااہلی زیادتی ہے. اب میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اسی بینچ کے ایک جج صاحب وہ ایک اور بینچ ہیڈ کر رہے تھے، اس میں بھی 62(1)(f) کی بات جی ہے، بالکل. اور فیصل واوڈا صاحب کو صرف اکتفا کیا کہ جی کہ ان کی ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کر کے ان کو لائف ٹائم ان کو نہیں کیا. کیوں؟ وہی، اور اسی میں آبزرویشن دے رہے ہیں کہ دس از ڈریکونین لا. جی جی.
وہ بھول گئے تھے دراصل، اور اس وقت انہوں نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ اگلی بات اور ایک کیس میں ذاتی طور پہ بطور وکیل میں نے وہ کیا، ایک سیاستدان تھے، اس میں الیکشن پٹیشن تھی، وہ میں نے کہا جی کہ یہ 3400 کنال انہوں نے اراضی وہ کنسیل کی ہے، پھر 250 اراضی ایک اور کنسیل کی ہے، پھر اپنی انکم جو ان کا اسلام آباد میں گھر تھا 2.5 لاکھ روپیہ کرایہ لے رہے تھے اس کو بھی کنسیل کی ہے۔ تو یہ میں نے پھر وہ ریفرنس وہی دیا جو عمران احمد خان نیازی بنام نواز شریف جو کیس تھا، میں نے کہا جی اس میں آپ نے صرف ایک اقامہ پہ اس کو کر دیا کہ یہ وہ پیسے وصول نہیں بھی کیے تو اس کی پراپرٹی تھی جو کہ اس کو کنسیل نہیں نااہلی پھر ہوئی، اور نہیں وہ انہوں نے نوٹس بھی نہیں ایشو کیا اور یہ کہا کہ جناب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے تو سوری ڈسمس۔ اس فورم کے بارے میں مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں اس کے قریب جو ہے میرا زمین اراضی جو ہے میں آپ کو پہلے خرید دوں، اس پر تنظیم کروں تاکہ مجھے بھی یہ سہولت مہیا۔ وہی بینچ ہیڈ کر رہے تھے جو پہلے بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے یہ کیا۔ دس از پرسنل اسپیسیفک